الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وعلا۔ دنیا میں اسلام کے نام پر بننے والا ملک پاکستان ہے، جس کے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ اسلام کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا، اور سعودی عرب ہے کہ جس کا قانون ہی قرآن ہے۔ UN میں قانون کی جگہ پہ قرآن رکھا ہوا ہے سعودیہ کی طرف سے، اور ان دونوں ملکوں کا آپس میں کا تعلق اتنا گہرا ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے، جب بھی مالی اعتبار سے ضرورت پڑی سعودیہ نے کبھی کمی نہیں کی، اور فوجی اعتبار سے جو پیٹرول کی ضروریات ہیں اس میں تو اکثر اوقات وہ بل بھی نہیں لیتے، پیسے بھی نہیں لیتے۔ تو اتنا گہرا تعلق ہے، اور میں ان کا تعلق اور ان کا تعاون ہر آڑے وقت میں بیان کرنا شروع کروں تو لسٹ لمبی ہو جائے گی۔ اور پاکستان حرمین کی حفاظت بھی کرتا رہا ہے۔ اگر وہ خادم الحرمین ہیں تو یہ محافظ حرمین ہیں اللہ کے فضل سے۔ اور اب جو ان کا دفاعی معاہدہ ہوا ہے، اس نے بہت زیادہ کافروں کی امیدوں پہ پانی پھیر دیا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا سا واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ سعودیہ سوئچ کیا ہے، امریکہ کی طرف ہمیشہ دیکھتے تھے، اب اس نے پاکستان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے۔ اس نے کہہ رکھا تھا میں تمہاری حفاظت کروں گا، وہ نہیں کر پایا، اب انہوں نے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے، اور جو چند گھنٹے کی جنگ تھی ہندوستان کے ساتھ، اس نے پاکستان کا اتنا مورال اپ کیا ہے، اتنی شہرت کی ہے، جس سے اللہ کے فضل کے بعد اب دنیا سمجھتی ہے کہ ان پر اللہ کے بعد اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا واقعہ ہے، بہت مبارک و مستحق ہے۔ اس کے پیچھے ان کی اگر دفاعی ضروریات انشاءاللہ پوری کی جائیں گی تو ادھر کی معیشت اور معاشرت کی جو ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے، وہ بھی پوری کی جائے گی۔ جب دونوں کا دفاع ایک ہے، اگر کوئی آفت معاشی اعتبار سے آتی ہے تو دفاع کے خلاف ہے، اگر ویسے حربی اعتبار سے آتی ہے تو دفاع کے خلاف ہے۔ سب ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملائیں گے، اور جو یہ سوچتے تھے کہ نہیں اب اسرائیل ادھر حملے کر دے گا، ادھر کر دے گا، اور پیچھے سے ہم ان کو ڈسنا شروع کر دیں گے، ان سب کی آگ پہ پانی پھر گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اور یہ بہت دور رس نتائج والا معاہدہ ہے کہ پاکستان کو حرمین کی حفاظت کی ذمہ داری ملی ہے۔ اور جو لوگ کڑتے رہتے تھے کشمیریوں اور فلسطینیوں کے قتل عام پہ کڑتے رہتے تھے کہ جناب یہ حکومتیں کیا کرتی ہیں، ہمیں موقع کب ملے گا، میری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ اگر اللہ نہ کرے شرارتیوں نے شرارتیں مزید کیں تو پھر آپ کی وہ حسرتیں بھی پوری ہونے کا وقت مجھے قریب آتا لگ رہا ہے۔ اور آپ خاطر جمع رکھیں، اپنے آپ کو تیار رکھیں، اور حوصلے بلند رکھیں، سوچ اچھی رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی کہا ہے منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من لم یغزو ولم یحدث نفسہ بہ، جو جہاد کرتا نہیں یا اس کا عزم نہیں رکھتا تو وہ نفاق پہ مرتا ہے۔ تو آپ کریں، اللہ موقع دے گا، اور جب تک نہیں اس وقت تک عزم پختہ رکھیں اور اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ حسرتیں بھی پوری کرنے والا ہے۔ انشاءاللہ پوری قوم کو مبارک ہو کہ پاکستان کا سعودیہ کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہو گیا ہے۔ اس پر حملہ اس پر تصور ہوگا، اس پر حملہ اس پر تصور ہوگا۔ ہندوستان اگر اس طرح کی سوچتا ہے تو اندازہ لگاؤ کہ سعودیہ پر تصور ہوگا، اور پھر ہندوستان کے کتنے مفادات سعودیہ سے وابستہ ہیں، ان مفادات کا کیا بنے گا۔ یہ سوچو اور خوش ہو اللہ تعالیٰ کی اس بہت بڑی مہربانی پر۔ رب ذوالجلال پاکستان کو تا دیر زندہ رکھے اور عزت کے ساتھ، اور اسلام کا علم بردار بنائے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ زندہ رکھے عزت کے ساتھ، اور پاکستان کو عالم اسلام کا علم بردار بنائے۔ مسلمانوں کا اتحاد ہمیشہ فائدہ مند ہی ہوتا ہے۔ اللہ کرے کہ ایک قطرہ ہے اور بھی لوگ اس میں شامل ہوں، اور مسلمانوں کی اپنی UNO ہو، اور اس میں وہ ایک دوسرے کا دفاع اکٹھا کریں،
پھر انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔